تفسیر روح البیان میں نقل ہوا ہے کہ 3 بھائی تھے کہ جس میں 2 بھائیوں کا پیشہ مؤذن تھا اور وہ مسجد کی چھت پر جا کر اذان دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے بڑا بھائی اذان دیتا تھا۔ تقریباً 10 سال اس نے اذان دی اور جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کے دوسرے بھائی سے درخواست کی کہ آپ اپنے بڑے بھائی کی جگہ پر اذان دیں۔ اس نے قبول کر لیا۔ اس نے بھی تقریباً 10 سال اذان دی اور جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کے تیسرے بھائی کے پاس آئے اور اس سے درخواست کی کہ تم اپنے دونوں بھائیوں کی طرح آ کر مسجد میں اذان دو، لیکن تیسرے بھائی نے اسے قبول نہیں کیا۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا اور اس سے کہا کہ ہم آپ کو زیادہ پیسے دیں گے، آپ آئیں اور اذان دیں، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا تو تیسرے بھائی نے کہا کہ میں اذان دینے کو برا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن تم نے مجھے جو پیسے دینے کا کہا ہے اگر اس کو 100 گنا زیادہ کر دو تب بھی میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ اس اذان دینے کی وجہ سے میرے 2 بھائی دنیا سے بے ایمان گئے۔ جس وقت میرے بڑے بھائی کے سکرات کا عالم تھا اور اس کی روح قبض ہونے والی تھی تو میں نے اپنے بڑے بھائی کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہی تو اس نے اعتراض کیا اور وہ فریاد کرنے لگا اور چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا قرآن کیا ہے اور تم کیوں میرے لیے قرآن پڑھ رہے ہو؟ اسی طرح جب میرے دوسرے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے بھی قرآن پڑھنے پر اعتراض کیا۔ میں بہت پریشان تھا کہ ماجرا کیا ہے اور کیوں میرے دونوں بھائی قرآن پڑھنے پر اعتراض کر رہے تھے اور دنیا سے بے ایمان چلے گئے۔ میں نے خدا سے مدد مانگی اور خدا سے کہا کہ تو میرے لیے اس ماجرے کو واضح کر، کیونکہ وہ دونوں مؤذن تھے اور مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح دنیا سے جائیں گے۔ ایک رات خدا نے میری دعا قبول کر لی اور خواب میں میں نے اپنے بڑے بھائی کو عذاب کی حالت میں دیکھا۔ میں اس کی طرف گیا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم مجھے بتاؤ کہ کیوں تم دنیا سے بے ایمان گئے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم دونوں بھائی چھت پر اذان دینے کے لیے جاتے تھے تو اذان دینے کے بعد مسجد کے اطراف گھروں میں نگاہ کرتے تھے اور خواتین کو دیکھتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں دیکھنے کی وجہ سے ہم دونوں بھائی آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔